نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں شہداء میں چکر لگا رہے تھے، شہداء میں چکر لگا رہے تھے، کون کون شہید ہوا ہے یہ دیکھ رہے تھے۔ گزرتے گزرتے ایک صحابی کے پاس سے گزر ہوا، حضرت زیاد ایک صحابی ہیں، ان کے پاس سے گزر ہوا۔ جب ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے محسوس کیا کہ ابھی چند سانس ان کے باقی ہیں، بس وہ ابھی دنیا سے جانے والے، چند سانس ان کے باقی ہیں۔ آپ ان کے پاس چلے گئے اور ان سے فرمایا، زیاد کیا حال ہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے۔ زبان سے نہیں کہہ سکے چونکہ وہ تو ان میں ہمت نہیں تھی، کہ اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ نے فرمایا، زیاد کوئی خواہش ہے؟ کوئی خواہش ہے؟ کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، وہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، اور وہ گرے ہوئے تھے زخموں سے چور ہو کر۔ تو تھوڑا سا گھسٹ کے اپنے رخسار کو حضور کے پاؤں پہ رکھا، اپنے رخسار کو، اپنے منہ کو حضور کے قدم مبارک پہ رکھا، اور قدم مبارک پہ رکھتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ محبت ہے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، یہ اتنا زبردست کشتہ ہے۔ کشتہ کھاتا ہے نا لوگ، کشتہ کھاتے ہیں نا طاقتور بننے کے لیے۔ اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، یہ ایسا کشتہ ہے کہ جو یہ کھا لیتا ہے تو وہ پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے، سمندر کی موجوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے، بادشاہوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے۔ وہ کچھ پاس نہ ہو کر بھی دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور انسان بن جاتا ہے اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج پہ جا رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، دونوں ٹانگیں نہیں تھیں اس کو، وہ سرین کے بل زمین پہ گھسٹ رہا تھا۔ حج کے لیے جا رہے ہیں، سرین کے بل زمین پہ گھسٹ رہا تھا۔ تو وہ حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، تو میں اس کو دیکھ کے بہت حیران ہوا کہ یہ حج پہ جا رہا ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے، ایسے ہی جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو بھائی اس حال میں، کہاں سے چلے ہو تم؟ اس نے کہا جی میں سمرقند سے آ رہا ہوں۔ سمرقند یعنی روس، رشیا کی جو ریاستیں ہیں نا وہاں سے۔ روس کا آدمی اگر پیدل چلے نا حج کے لیے تو اس کو پہلے افغانستان آنا پڑے گا، افغانستان سے ایران آنا پڑے گا، ایران سے عراق آنا پڑے گا، عراق سے شام آنا پڑے گا، شام کے بعد وہ حجاز مقدس میں داخل ہوگا، اور وہ بھی 1500 کلومیٹر ہے۔ پھر کہیں جا کے وہ مکے پہنچے گا، مدینے پہنچے گا، اور جا رہا ہے سرین کے بل۔ تو شقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب اس نے کہا کہ میں سمرقند سے چلا ہوں تو کہنے لگے میں تو حیران ہو گیا۔ میں نے کہا کب سے چل رہے ہو، کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کہا 10 سال ہو گئے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال ہو گئے، زمین پہ گھسٹتے گھسٹتے، اس امید پر کہ کبھی تو مکے پہنچوں گا، کبھی تو مدینے پہنچوں گا، کبھی تو حضور کے روضے کا دیدار کروں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میری چیخ نکل گئی اور میں حیران ہو گیا، میرے تعجب کی حد نہیں رہی۔ جب میں بہت زیادہ حیران ہونے لگا تو وہ شخص کہنے لگا، شقیق تعجب نہ کرو، تعجب نہ کرو، الحب یدنی کل امر شاسع، الحب یفتح کل باب مغلق۔ محبت ہو تو مشکل آسان ہو جاتی ہے، محبت ہو تو بند راستے کھل جاتے ہیں، اور محبت ہو تو انسان مشکل سے مشکل قدم اٹھا لیتا ہے۔ میرے دوستو، دین پہ اللہ کی محبت کے بغیر نہیں چلا جا سکتا۔ اللہ کی محبت کا حاصل کرنا فرض عین ہے۔